السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہدایت النحو کا ہمارا سبق چل رہا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہدایت النحو میں مقدمہ مکمل ہو چکا ہے، اور آج مصنف علیہ الرحمٰن نے جیسا کہ کہا تھا کہ اس کتاب کے اندر ایک مقدمہ اور اس مقدمہ میں 3 فصلیں ہیں، اور کہا تھا کہ مقدمہ اور 3 قسمیں ہیں۔ تو آج شروعات ہو رہی ہے قسم اول کی۔ 3 قسموں میں سے قسم اول کی آج شروعات ہو رہی ہے۔ وہ قسم اول فی الاسمی کس کے متعلق ہے؟ اسم کے متعلق ہے۔ وقد مر تعریفہ، تو یاد رہے یہاں سے سبق آج کا ہمارا شروع ہو رہا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقد مر تعریفہ، تو اسم کے متعلق یہ پہلی والی قسم ہے، اور اسم کی جو تعریف ہے وہ گزر چکی ہے۔ کس میں گزر چکی ہے؟ مقدمہ کے اندر۔ مقدمہ کے اندر کس میں؟ پہلی والی فصل کے اندر۔ مقدمہ کے اندر دوسری والی فصل کے اندر، کہ جس میں کلمہ کا بیان ہے، اور کلمہ کی 3 قسمیں کی گئی تھیں، اسم، فعل اور حرف۔ تو اسم کی تعریف وہیں پر گزر چکی ہے، اور اسم کی علامتیں بھی وہیں پر گزر چکی ہیں۔ وقد مر تعریفہ، اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں مصنف کہ اسم کی تعریف گزر چکی ہے۔ وہو ینقسم الی المعرب والمبنی، اور اسم کی 2 قسمیں ہیں اعراب اور بنا کے اعتبار سے۔ وہو ینقسم، اور یہ اسم منقسم ہوتا ہے، بٹتا ہے، الی المعرب والمبنی، 2 قسموں کی طرف۔ وہ معرب اور مبنی ہیں، یعنی اسم کی 2 قسمیں ہیں، معرب اور مبنی۔ فَلَنَذْكُرْ أَحْكَامُهُ فِي بَابَيْنِ وَخَاتِمَةٍ، تو یاد رہے ہم اسم کے جو احکام ہیں 2 بابوں میں بیان کریں گے، یعنی قسم اول کو 2 بابوں میں بانٹا گیا ہے، وخاتمتن، اور ایک خاتمہ میں بانٹا گیا ہے۔ تو اسم کے احکام، پہلی والی قسم اسم کے احکام کے متعلق ہے، تو اسم کی تعریف گزر چکی ہے، اور اسم کی 2 قسمیں ہیں، معرب اور مبنی۔ ہم اس معرب اور مبنی کے جو اسم کا جو بیان ہے، ہم اس کو 2 بابوں میں تذکرہ کریں گے۔ اس کا کتنے بابوں میں؟ 2 بابوں میں، وخاتمتن، اور ایک خاتمہ میں۔ تو لہذا اس کے لیے 3 چیزیں ہیں، 2 باب ہیں اور ایک خاتمہ ہے۔ ان تینوں کو پڑھ لیں گے تو اسم کی پہلی والی قسم جو ہے قسم اول، اسم کے متعلق وہ مکمل ہو جائے گی۔ تو چلیے باب اول کی شروعات کرتے ہیں۔ الباب الاول فی الاسم المعربی، اسم معرب کے متعلق، یعنی وہ اسم کہ جو معرب ہوتا ہے، جس پر تمام کے تمام اعراب آنا ممکن ہے۔ وفیہ مقدمۃ وثلاثۃ مقاصد وخاتمۃ، لیکن اس باب اول کے اندر فیہ مقدمۃ وثلاثۃ مقاصد وخاتمۃ، اس باب اول کے اندر ایک مقدمہ ہے اور 3 مقاصد ہیں اور ایک خاتمہ ہے۔ جو خاتمہ ہے وہ فی بیان توابعی، توابع کے بیان میں ہے۔ اما المقدمہ، تو چلیے شروعات کرتے ہیں مقدمہ کی۔ ففیہا فصول، تو اس کے اندر چند فصلیں ہیں۔ مقدمہ کے اندر جو اسم کے بارے میں مقدمہ ہے، اس مقدمہ کے اندر چند فصلیں ہیں۔ پہلی والی فصل، فصل ای فصل الاولی، یعنی پہلی والی فصل، فی تعریف الاسم المعربی، اسم معرب کی تعریف کے بارے میں ہے پہلی والی فصل۔ وہوا، تو اسم معرب کسے کہتے ہیں؟ اسم معرب وہوا، وہ ایک ایسا اسم ہے، کل اسم رکب مع غیرہ، وہ اسم جو دوسرے کے ساتھ مرکب ہوا ہو، جو دوسرے کے ساتھ ملایا گیا ہو۔ ولا یشبہ مبنی الاصلی، اور وہ مبنی اصل کے مشابہ بھی نہ ہو۔ ایک ایسا اسم جو دوسرے اسم کے ساتھ ملایا گیا ہو، غیر کلمہ کے ساتھ، دوسرے اسم ضروری نہیں، دوسرے کلمہ کے ساتھ ملایا گیا ہو۔ اسم معرب ایک ایسا اسم ہے جو کسی دوسرے کلمہ کے ساتھ ملایا گیا ہو اور مبنی اصل سے مشابہت نہ رکھتا ہو۔ اچھا جی، یہ مبنی اصل کیا چیز ہے؟ تو چلیے دیکھتے ہیں کیا چیز ہے یہ۔ اعنی الحرف، میری مراد ہے حرف، یعنی کہ وہ اسم کسی حرف سے مشابہ نہ رکھتا ہو۔ والامر الحاضر، اور امر حاضر سے مشابہ نہ رکھتا ہو۔ والماضی، اور ماضی سے مشابہ نہ رکھتا ہو، یعنی کہ یہ مصنف علیہ الرحمٰن نے مبنی الاصل کہہ کر کے حرف، امر حاضر اور ماضی، یہ تینوں کے تینوں مراد لیے۔ حرف 1، امر 4، امر 2، حاضر 3، والماضی 4، ان چاروں کو مراد لیا ہے صاحب ہدایت النحو نے صرف مبنی الاصل کہہ کر، یعنی
صاحب ہدایت النحو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسم معرب وہ اسم ہے کہ جو کسی دوسرے کلمہ کے ساتھ ملایا گیا ہو اور مشابہت نہ رکھتا ہو مبنی اصل کے ساتھ. مبنی اصل یعنی حرف امر، امر حاضر اور ماضی، ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی مشابہت نہ رکھتا ہو، یہ مطلب ہے مبنی اصل کا. تو چونکہ حرف اور امر حاضر اور ماضی یہ تینوں کے تینوں مبنی اصل ہیں، تو ان مبنی اصل سے مشابہت نہ رکھتا ہو تب ایسی صورت میں وہ اسم معرب ہوگا. اسم معرب ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اسم کا کسی دوسرے کلمے کے ساتھ ملنا اور اس کا مبنی اصل کے ساتھ مشابہت نہ رکھنا، تب جا کر کے وہ اسم معرب بنے گا. جیسے کہ مثال دی جا رہی ہے آپ کو. مصنف صاحب نے کہا تھا کہ ہم اس کو واضح عبارت کے ساتھ پیش کریں گے، تو ہدایت النحو کے اندر بالکل واضح عبارت ہے، بہت آسان ہے، اور کہا تھا کہ ہم ہر ایک مسئلے کے اندر مثالیں لائیں گے. تو مصنف یہاں پر ہر جگہ مثال بھی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اسم معرب کو اگر تمہیں جاننا ہے تو مثال دیکھیے. نحو زیدن، جیسے کہ زید، فی قامہ زیدن. قامہ زیدن کے اندر آپ دیکھیے کہ زیدن مرکب ہوا ہے قامہ کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ قامہ کے ساتھ. تو مصنف نے یہی کہا تھا کہ معرب ایک ایسا اسم ہے جو کسی دوسرے کلمہ کے ساتھ مرکب ہو، اور یہاں پر زیدن قامہ کے ساتھ مرکب ہوا ہے، اور کہا تھا کہ مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو، تو یہاں پر مبنی اصل کے مشابہ نہیں ہے. تو فی قامہ زیدن، لا زیدن وحدہ، تو بتا رہے ہیں کہ صرف اگر زید کہا جائے تو یہ زید کیا نہیں ہوگا؟ مرکب نہیں ہوگا. یہ کیا نہیں ہوگا؟ صرف اگر زید کہا جائے تو یہ اسم معرب نہیں ہوگا، بلکہ اسم معرب ہونے کے لیے مرکب ہونا ضروری ہے. کیا ہونا ضروری ہے؟ مرکب ہونا ضروری ہے، تبھی اس پر اعراب داخل ہوگا، تبھی اس پر اعراب ظاہر ہوگا. اعراب داخل ہونے کے بعد اعراب اگر ظاہر ہو جائے تو اسم معرب ہے. اور دوسری چیز ضروری ہے کہ اس کے وہ مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو. تو لا زید وحدہ، تو صرف اکیلا تنہا زید کیا نہیں ہوگا؟ معرب نہیں ہوگا، بلکہ ضروری ہے اس کا مرکب ہونا. تو صرف اکیلا تنہا زید معرب کیوں نہیں ہوگا؟ لعدم الترکیبی. لا زید وحدہ سے کہہ رہے ہیں نہ کہ صرف زید، نہ کہ اکیلا تنہا زید. تو نہ کہ اکیلا تنہا زید یعنی کہ زید اگر صرف لفظ زید بولا جائے تو یہ معرب نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ لعدم الترکیبی، دوسرے کے ساتھ نہ ملنا پائے جانے کی وجہ سے. دوسرے کے ساتھ ملن اور دوسرے کے ساتھ ملنا نہ پائے جانے کی وجہ سے یہ معرب نہیں ہوگا. معرب ہونے کے لیے دوسرے کے ساتھ ملنا ضروری ہے. ولا، اور کہہ رہے ہیں لا ہاؤلائی، اور ہاؤلائی معرب نہیں ہوگا. فی قامہ ہاؤلائی، ہاؤلائی قامہ ہاؤلائی کے اندر. ہاؤلائی کی اگرچہ قامہ کی طرف نسبت ہے، ہاؤلائی کی ہاؤلائی اگرچہ قامہ سے مرکب ہو رہا ہے، لیکن ہاؤلائی پھر بھی معرب نہیں ہے. بتائیے بچوں کیوں؟ لوجود الشبہ ہی، لوجود الشبہ، اس لیے کہ یہ مبنی اصل کے مشابہ پایا جا رہا ہے، اس کی مشابہت مبنی اصل سے ہونے کی وجہ سے. ویسمى متمکنا، اور اسم معرب کو اسم متمکن بھی کہا جاتا ہے. تو بتا رہے ہیں کہ قامہ زیدن کے اندر زیدن مرکب ہے، قامہ زیدن کے اندر زیدن معرب ہے. کیوں معرب ہے؟ اس لیے کہ زیدن یہاں پر مرکب ہو گیا ہے اور مبنی اصل کے مشابہ بھی نہیں ہے. لیکن قامہ ہاؤلائی کے اندر ہاؤلائی معرب نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ مبنی اصل کے مشابہ ہے. کس کے مشابہ ہے؟ یہ مبنی اصل کے مشابہ ہے، تو لہذا مبنی اصل کے مشابہ ہونے کی وجہ سے یہ معرب نہیں ہوگا. اور بتا رہے ہیں کہ ہر ایک اسم معرب کا نام یسمى متمکنا، کیا بھی رکھا جائے گا؟ اس کا نام اسم متمکن بھی رکھا جاتا ہے. تو بچوں آج کے لیے ایک فصل کافی ہے، آپ اسی کو اچھی طرح سے یاد کر لیں اور بار بار اس ترجمے کو سنیں. چونکہ کلاس تو ریکارڈ ہو چکی ہے، تو جس طرح آپ کلاس روم میں ہم سے کہتے ہیں کہ حضرت دوبارہ ترجمہ کر دیجئے، اب تو آپ ہم سے کہہ نہیں سکتے کہ دوبارہ ترجمہ کر دیجئے، کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ سیدھا دوبارہ سننا شروع کر دیں گے. جب دوبارہ سننا شروع کر دیں گے
تو بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گی۔ تو چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ آپ اس کو اچھی طرح سے سنیں، ذہن نشی کریں اور اچھی طرح سے اس کو یاد کر لیں، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔